ناظرین، انسان ہمیشہ سے اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں کامیابی کا دار و مدار آخرت کی کامیابی پر ہے۔ جو لوگ موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ جاتے ہیں تو موت کے بعد ملنے والے انعامات موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا زاویہ ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ جو لوگ جہنم کو نہیں سمجھ پاتے لیکن ان کے اعمال جہنمیوں والے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی زندگی جہنم بننا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا ان کے معاملات زندگی کی وجہ سے سب سے بڑا جو جہنم ان کے اندر جس کا ایندھن پکتا ہے وہ ہے بے چینی۔ ایک بے چینی کی کیفیت ہے خدا کی تلاش، اور ایک بے چینی کی کیفیت یہ ہے کہ سب کچھ مل جانے کے باوجود جس میں خدا نہ ہو، صرف انسان کی دنیاوی خواہشات ہوں لیکن اس کے باوجود بھی بے چینی ہو۔ آپ کبھی غور کیجئے، ہم لوگوں نے کچھ جملوں کا استعمال اتنا عجیب و غریب کرنا شروع کر دیا ہے کہ جس میں کفر شامل ہے۔ مثلا یار اس شخص کے پاس بڑی اچھی کوٹھی ہے، اس کے پاس بہت اچھا گھر ہے، یہ بڑا مالدار ہے، اللہ پہ اس کا بڑا کرم ہے۔ ناظرین، کبھی اس جملے کو بولتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے ولی تھے، جو اللہ کے قریب ترین ساتھی تھے، جنہوں نے زندگی میں بڑی اضطرابی کیفیت، بھوک، مفلسی اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں اپنی زندگی گزاری، تو کیا ان پہ اللہ کا کرم نہیں تھا؟ ہم لوگوں کا رویہ اللہ کی تمام تر رحمتوں کا بھی ہم نے دنیا کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہے اس کے پاس اللہ کی رحمت نہ ہو، مگر اس سارے کے سارے پیرامیٹر کو اس معاملے میں جوڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود سے بھی دور ہیں اور اللہ سے بھی دور ہیں۔ ناظرین، زندگی میں انسان تب ہی خدا تک پہنچ سکتا ہے جب انسان خود تک پہنچتا ہے، اور خود تک پہنچنے کے لیے تنہائی بہت ضروری ہے، خود سے ملاقات بہت ضروری ہے۔ جب انسان خود سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے جو پیدا ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سوال، میں کیوں ہوں؟ اور میرے ارد گرد جو بھی آج تک مجھے نالج دیا گیا، کیا یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ جب انسان اس کی انویسٹیگیشن میں نکلتا ہے تو اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو اس کو نتیجہ ملتا ہے اس نتیجے کا نام ہے اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جو کہ ہمیں عمومی طور پر سننے کو نہیں ملتا، کہ تحقیق کا نتیجہ حق ہے۔ اب تحقیق کسی بھی دور میں ہو، وہ بے شک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہو، وہ بے شک ایجپشن کا دور ہو، وہ بے شک آج سے 5000 سال پرانی سوسائٹی ہو، جب بھی آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو نتیجہ حق ملے گا، اور حق اللہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بہت سا نالج بھی رکھتے ہیں، اور وہ نالج وہ ہوتا ہے جو کہ ہم نے کتابوں سے حاصل کیا ہوتا ہے یا کسی سے سنا ہوا ہوتا ہے، لیکن تحقیق کے پروسیس سے ہم خود نہیں گزرتے۔ ہم نہ تو اپنے آپ کو حاصل کر پاتے ہیں اور نہ ہی ہم مرنے سے پہلے اپنے حقیقی کلمے کو پا پاتے ہیں۔ آپ کبھی مرنے والوں کی میجورٹی تعداد کو دیکھیں تو آپ کو ان کے چہرے پہ ایک حیرانگی نظر آئے گی۔ بہت کم ایسی روحیں ہوتی ہیں، ایسے جسم ہوتے ہیں جن کو نصیب میں مسکراہٹ نصیب ہوتی ہے۔ تو کبھی آپ اس بات کو ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حیرانگی کا جو عالم ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ میں جو ساری زندگی جس چیز کو جس انداز میں سوچتا رہا اور دیکھتا رہا، لیکن اب جو میرے اوپر منظرنامہ کھلا ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور جس کی وجہ سے اس چہرے پہ حیرت پیدا ہوتی ہے، اور حیرت کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ
کوئی جملہ بول کے لوگوں تک وہ اعلان کر سکے. اور مسکراہٹ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہوں نے حقیقت میں موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ لیا ہوتا ہے. اور وہ جب دروازے ان تک کھلتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے جس کو جیسا سوچا تھا ویسا پایا.